اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 39ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے معنی ہمیں نہیں معلوم، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت میں جو لا ریب فیہ والا حصہ ہے یہ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف، اور آج کے لیکچر میں ہم عربی گرامر میں استعمال ہونے والے ایک لا کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ آپ کو اس آیت میں نظر آ رہا ہے۔ لا ریب فیہ والے حصے میں ریبہ سے پہلے لا۔ تو آج کے لیکچر کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لا، اور یہ لا کون سا ہے تو نوٹ کر لیں، یہ لا ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کے حوالے سے پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ تو یہ ہے کہ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر لائے نفی جنس جو ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ کے شروع میں جب ہم نے انا استعمال کیا تھا تو انا نے جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم نے ما حجازیہ داخل کیا تھا تو ما حجازیہ نے جملہ اسمیہ کے دونوں اجزاء مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیا تھا۔ تو لائے نفی جنس بھی یہی کام کرتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر ان کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ لائے نفی جنس جہاں بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ اب اس لا کا نام لائے نفی جنس کیوں رکھا گیا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ لا جو ہے یہ جنس سے نفی کرتا ہے خبر کی۔ یہ جملہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ عام طور پہ آپ کو لائے نفی جنس کے بارے میں سننے کو یہ ملے گا کہ یہ جنس کی نفی کرتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جنس سے نفی کرتا ہے خبر کی، جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ خبر کی نفی کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تو بات آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال نوٹ کیجئے، مثال ہے لا رجل قائم۔ لا رجل قائم یہ ایگزامپل ہے۔ اس ایگزامپل میں لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہے، رجلا لائے نفی جنس کا اسم ہے، قائم لائے نفی جنس کی خبر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ اور نوٹ کر رہے ہوں گے، وہ یہ کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لائے نفی جنس کے لیے شرط یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا، اس لیے آپ کو رجل لفظ نکرہ نظر آ رہا ہے۔ اب رجل لفظ میں مزید بھی آپ کو کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے نوٹ کر لیجئے جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جنس سے نفی کرتا ہے خبر کی۔ لا رجل قائم کا مطلب ہم کریں گے کہ کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے، یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے، یعنی کسی بھی مرد کے کھڑے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ کسی بھی مرد کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ کسی بھی مرد کے کھڑے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ ہے جنس سے نفی خبر کی۔ تو یہ بات اچھی طرح سے کلیئر کر لیجئے گا کہ لائے نفی جنس جو ہے
یہ جنس سے نفی کرتا ہے خبر کی، جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ خبر کی نفی کرتا ہے، لیکن عام طور پہ کہہ یوں دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جنس کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب جو لائے نفی جنس کا اسم ہے نا، اس کے بارے میں جب آپ کو ساری باتیں پتہ چل جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس ایگزامپل میں خاص طور پہ لا رجلا قائمن میں رجلا جس طور پر استعمال ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ تو لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ان 3 طرح میں سے صرف ایک طرح لائے نفی جنس کا اسم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ یہ بات بتائی ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے عربی گرامر میں 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ان 3 میں سے صرف ایک ہی طرح سے لائے نفی جنس کا استعمال آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے فوکس اس ایک ہی قسم پر کرنا ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لائے نفی جنس کا اسم کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ نمبر 1 مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، نمبر 2 وہ شبہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، نمبر 3 وہ مفرد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب مضاف کے طور پر استعمال ہونا، مضاف آپ سمجھتے ہیں کہ مضاف کسے کہتے ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ شبہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ شبہ مضاف یہ ٹرمینالوجی کہاں سے آ گئی، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں صرف آپ کو مختصراً بتاؤں گا کہ شبہ مضاف سے مراد کیا ہے، باقی کوئی ایگزامپل نہیں دوں گا، کوئی تفصیل نہیں رکھوں گا، کیونکہ لائے نفی جنس قرآن مجید میں نہ تو مضاف کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور نہ ہی شبہ مضاف کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ لیکن شبہ مضاف کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ شبہ مضاف کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح شبہ مضاف اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے اسم کو لائے بغیر اپنا مطلب واضح نہیں کر سکتا۔ جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی جب تک مضاف الیہ نہیں ہوتا ہم مضاف کو واضح نہیں کر سکتے، اسی طرح شبہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے اسم کو ساتھ لائے بغیر اپنا مطلب واضح نہیں کرتا۔ بس اس سے زیادہ جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو لائے نفی جنس کا اسم یا تو مضاف ہوتا ہے، یا پھر شبہ مضاف ہوتا ہے، یا پھر مفرد ہوتا ہے۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے نا، لائے نفی جنس کا اسم مفرد ہوتا ہے، یہی قسم قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے اور آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے ملتی ہے۔ اب یہاں پر مفرد کو بھی سمجھ لیں کہ مفرد کا لفظ یہاں پر کس کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ مفرد کا لفظ عربی گرامر میں مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ مفرد کا لفظ عربی گرامر میں جملے کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، یہاں پر یہ بھی مراد نہیں ہے۔ مفرد کا لفظ جو ہے وہ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو یہاں پر یہی مراد ہے۔ تو لائے نفی جنس کا اسم یا تو مضاف ہوگا، یا پھر شبہ مضاف ہوگا، یا پھر مفرد ہوگا، اور مفرد سے مراد وہ اسم ہے جو نہ تو مضاف ہو اور نہ ہی شبہ مضاف ہو، ٹھیک؟ یعنی وہ اسم جو ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، وہ مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جمع بھی ہو سکتا ہے۔ بس اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے انشاءاللہ تعالی بات سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لائے نفی جنس کا اسم سنگل زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ بات بس آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زبر حرکت جو ہے واحد اور جمع مکسر اسم کی یہ نصب کی علامت ہے۔ بہرحال گرامر والوں کے نزدیک لائے نفی جنس کا اسم جب مفرد استعمال ہوتا ہے تو وہ مبنی بر فتحہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مبنی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور مبنی ظاہر بات ہے کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ استعمال ہونا ہے نا، تو وہ زبر حرکت کے ساتھ استعمال ہوا ہے،
اور لائے نفی جنس کا اسم آپ کو اعراب کی کتابوں میں یہ آپ کو محلاً منصوب کے طور پر لکھا ہوا ملے گا۔ منصوب اسے اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ منصوب تو دو زبر کے ساتھ آتا ہے نا، اگر وہ غیر منصرف نہ ہو تو، لیکن چاہے منصرف اسم ہو وہ بھی آپ کو سنگل زبر کے ساتھ ہی ملے گا، لہٰذا گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر فتحہ ہے اور محلاً منصوب استعمال ہوا ہے۔ تو میں پھر اپنی باتوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں آپ کو ایک لا ملتا ہے جو لائے نفی جنس ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہوتا ہے اور لائے نفی جنس کے اسم کا اعراب محلاً ہوتا ہے، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اب آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لا رجل قائم، اس میں آپ دیکھیں لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، رجلا لائے نفی جنس کا اسم ہے اور مبنی بر فتحہ ہے، محلاً منصوب ہے، اور قائم جو ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر ہے۔ یوں لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ ہم کر رہے ہیں کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے۔ اب میں دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایگزامپلس کی طرف چلیں گے۔ دوسری ایگزامپل میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ ہے لا رجل فی الدار۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو لا نظر آیا شروع میں، اور لا کے بعد اسم نظر آیا رجلا جو کہ نکرہ ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، لیکن منصوب سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رجل اسم جب منصوب استعمال ہوتا ہے تو دو زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لہٰذا اسے ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے اور مبنی بر فتحہ یعنی زبر کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے۔ اور رجلہ جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور فی الداری جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں اس کورس میں کہ جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر بعض مرتبہ مرکب جاری بھی آ جاتا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سے کلیئر ہے کہ مرکب جاری اصل میں خبر نہیں ہوتا، وہ خبر کی غیر موجودگی میں خبر کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس وجہ سے اسے خبر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لا رجل فی الدار میں خبر اصل میں موجود نہیں ہے، خبر محذوف ہے، لیکن جار مجرور جو ہے مرکب جاری جو ہے وہ متعلق خبر جو ہے وہ خبر کے قائم مقام استعمال ہو رہا ہے، اور اس صورت میں ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ لا رجل فی الدار میں رجلہ جو ہے لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور فی الدار جو ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر ہے، اور یوں لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں لا رجل فی الدار کا تو وہ بنے گا گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ پھر سن لیجیے اس جملے کا ترجمہ، لا رجل فی الدار گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، یعنی گھر میں کسی بھی آدمی کے ہونے کی نفی ہو رہی ہے، کسی بھی آدمی کی نفی نہیں ہو رہی، گھر میں کسی بھی آدمی کے ہونے کی نفی ہو رہی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ۔ اب ہم آتے ہیں جی قرآن مجید میں لائے نفی جنس کی طرف۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ صرف مفرد کے طور پر استعمال ہوا ہے، اسی طرح دوسری بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں لائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ محذوف ہی ملے گی۔ لائے نفی جنس کی خبر کی جگہ پر آپ کو یا تو مرکب جاری ملے گا یا پھر ظرف ملے گا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاہے مرکب جاری ہو چاہے ظرف ہو یہ دونوں متعلق ہی ہوتے ہیں اور عام طور پہ خبر کے متعلق ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ باتیں سب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جی قرآن مجید کے اس جملے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اب آپ نے جو نوٹ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ لا آپ کو نظر آ گیا. اب یہ لا نفی جنس ہے. یہ لا نفی جنس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو ریب اسم نظر آ رہا ہے، اور ریب اسم جو ہے یہ واحد اسم ہے، سنگل زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تو ریبہ جو ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے. اب لا نفی جنس کی خبر چاہیے تو خبر آپ کو آگے مرفوع نظر نہیں آ رہی بلکہ فی ہی جار مجرور نظر آ رہی ہے، خبر محذوف ہے. تو رزلٹ نکلا کہ لا ریب فیہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اور اس جملہ اسمیہ کو ہم یوں انالائز کریں گے کہ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اب پھر یہ جملہ اسمیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کیا بن رہا ہے یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ ذالک الکتاب جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکب اشاری ہے، اور مرکب اشاری مرفوع استعمال ہوا ہے، تو یہ مرکب اشاری جو ہے یہ مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے، اور لا ریب فیہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. لیکن ابھی اس وقت میں آپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہا. اس وقت صرف میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں سے لا ریب فیہ کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں. تو وہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں وہ ساری یہاں پر پروو ہو گئی الحمدللہ. اب آپ کو ظرف کی ایگزامپل بھی میں دکھا دیتا ہوں. ظرف کی ایگزامپل کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 101، اس پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. تو بس اتنے حصے پر غور کیجئے. لا انصاب بینہم، لا انصاب بینہم میں لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے. انصابہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، جمع مکسر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک زبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور خبر اس کی محذوف ہے، اور بینہم ظرف اور مضاف الیہ جو ہیں یہ خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں. تو قرآن مجید سے میں نے آپ کو ایگزامپلز لا نفی جنس کی خبر کی، چاہے وہ جار مجرور ہو یا ظرف ہو، وہ دونوں دکھا دیے. اب ہم قرآن مجید میں اور ایگزامپلز دیکھتے ہیں جی لا نفی جنس کی. تو لا نفی جنس کو آپ نے پہچاننا کیسے ہے؟ لا نفی جنس کو آپ نے ایسے پہچاننا ہے کہ جب بھی آپ کو قرآن مجید میں لا کے بعد ایک اسم نظر آتا ہے، اور وہ اسم جو ہے آپ کو بغیر تنوین کے زبر کے ساتھ نظر آتا ہے، تو آپ نے کنفرم کر دینا ہے کہ وہ لا جو ہے وہ لا نفی جنس ہے. اور لا نفی جنس کا ترجمہ کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے. تو دو ایگزامپلز تو ہماری آ گئی جی لا نفی جنس کی. ایک ایگزامپل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسری ایگزامپل لا انصاب بینہم. اب مزید ایگزامپلز دیکھتے ہیں جی. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. یہاں پر نوٹ کیجئے لا نفی جنس ہے، اس کے بعد اس کا اسم اکراہ سنگل حرکت کے ساتھ زبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، نکرہ ہے، اور خبر کی جگہ پر فی الدین جار مجرور نظر آ رہا ہے. ترجمہ ہم کرنا چاہیں اس حصے کا تو یوں ہوگا کہ دین میں سختی نام کی چیز نہیں ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا. زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے تو اس پہ سختی نہیں کی جا سکتی. مسلمان پہ سختی کی جائے گی، اور مسلمان پہ سختی اسٹیٹ کرے گی اگر وہ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہا. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. عام طور پہ اس آیت کو غلط جگہ پر کوٹ کیا جاتا ہے. پھر جو آگے فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع علیم. اب یہاں پر دیکھیے لا انفصام لها جو ہے اس حصے میں لا نفی جنس ہے. اس کے بعد آپ کو اسم انفصام یہ نکرہ اور ایک زبر کے ساتھ منصوب نظر آ رہا ہے. تو یہ لا نفی جنس ہے.
انفصام لا نفی جنس کا اسم ہے اور لا نفی جنس کی خبر کی جگہ پر جار مجرور آ رہا ہے۔ مزید ایگزامپل دیکھیے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی ارکم معانا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو قالا، اس نے کہا سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالا لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم۔ اب اس حصے پر غور کیجئے، لا عاصم الیوم، تو یہ لا جو ہے لا نفی جنس ہے۔ کیوں لا نفی جنس ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد عاصم اسم ہے اور عاصم جو ہے نکرہ ہے اور سنگل زبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور خبر کی جگہ پر الیوم ظرف آپ کو مل رہا ہے۔ عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم الیوم من امر اللہ، اللہ کے امر سے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے امر سے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ بیٹا جو کہہ رہا تھا نا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، تو فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم۔ اس طرح قرآن مجید میں آپ کو اور بھی ایگزامپلز ملتی ہیں، جیسے حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو دیکھیں لا کے بعد رفث نکرہ بغیر تنوین کے زبر کے ساتھ، فسوق نکرہ بغیر تنوین کے زبر کے ساتھ، جدال نکرہ بغیر تنوین کے زبر کے ساتھ، تو یہ سارے لا نفی جنس کے اسماء ہیں اور یہاں پر لا نفی جنس کی خبر جو ہے وہ فی الحج آپ کو جار مجرور کے طور پہ نظر آ رہی ہے۔ تو لا نفی جنس بہت اہم ایک حرف ہے جو آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ بھی لا نفی جنس کی ایک بہترین ایگزامپل ہے۔ لا نفی جنس ہے اور الہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور خبر جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی لا نفی جنس کی ایک ایگزامپل ہے، اور پھر احادیث میں بھی آپ کو ملے گا، جو حدیث اکثر میں لسان القرآن کورس میں کوٹ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، یوم لا ظل، تو لا ظل یہ لا نفی جنس ہے جس کے بعد ظل کا لفظ، سائے کا لفظ جو ہے وہ نکرہ اور بغیر تنوین کے آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو کسی بھی سائے کی نفی کر دی گئی ہے اس دن سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم فرض نماز سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتع لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب دیکھیے لا مانع، لا نفی جنس ہے اور مانع جو ہے یہ نکرہ اسم زبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح لا موتع لا نفی جنس ہے اور موتع جو ہے یہ نکرہ اسم آپ کو سنگل زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ مانع کے معنی ہوتے ہیں روکنے والا اور موتی کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ لا مانع لما آتیتا، کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، یعنی کسی بھی روکنے والے کی نفی کر دی گئی ہے لما آتیتا، اس کے لیے جسے تو دینے کا ارادہ کرے، یعنی جسے تو ہی دینا چاہے تو اسے دینے سے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، اور ولا موتع لما منعتا، اور کوئی بھی دینے والا نہیں ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا جس کے لیے تو ہی فیصلہ کر دے کہ تو نے اسے نہیں دینا۔ تو یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لا نفی جنس ایک اہم ٹاپک تھا، یہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کروا دیا۔ ایک ایگزامپل قرآن مجید سے مجھے اور یاد آ رہی ہے سورہ یوسف میں کہ جب
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے لوگوں سے ارشاد فرمائے تھے کہ میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔